بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج باری ہے تدوین کے ماخذ میں مکتوبات، مکتوب نویسی اور خطوط نگاری، یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں۔ اور سٹارٹ کرتے ہیں۔ تحقیق و تدوین میں مکتوبات کی اہمیت مسلم ہے۔ خطوط اگرچہ باضابطہ تصنیف نہیں ہوتے، لیکن کسی بھی مصنف کے خیالات اور افکار کو تصانیف سے بڑھ کر پیش کرتے ہیں۔ جو غیر رسمیت اور کردار کی جیسی تصاویر خطوط میں دکھائی دیتی ہیں، وہ کسی اور میں نہیں نظر آتی۔ یہ درست ہے کہ خطوط قلم سنبھال کر اور دل لگا کر بھی لکھے جاتے ہیں، لیکن ایسے خطوط شخصیت کا حقیقی تعارف پیش نہیں کرتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی مکتوب نگار کا اپنی پوری شخصیت کو چھپانا ممکن نہیں ہوتا۔ خطوط جمع کرنے اور مرتب کرنے کی روایت بہت قدیم نہیں، لیکن خطوط لکھنے کی روایت بہت قدیم ہے۔ کاغذ اور قلم کی ایجاد سے ہی بلکہ اس سے بھی قبل خطوط لکھے جا رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے خطوط بھی جمع کر کے شائع کیے جا چکے تھے۔ اردو ادب میں مکتوب نویسی کو دو ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور غالب کے زمانے سے پہلے تک کا دور تھا، اور دوسرا دور جب غالب نے اس رجحان میں تبدیلی پیدا کی اور مکالمے کا رنگ پیدا کیا۔ غالب سے خطوط نگاری کے نئے داستان کا آغاز ہوا۔ اس زمن میں غالب، حالی، شبلی، ابوالکلام آزاد، عبدالحق، اقبال، ظفر علی خان وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ خطوط سے مکتوب نگار کی شخصیت کے علاوہ سیاسی، تہذیبی، ثقافتی اور معاشی حالات پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ یوں مصنفین کے خطوط ان کی زندگی اور عہد کو سمجھنے کی اہم دستاویز قرار پاتے ہیں۔